امام زمان بلندتر صلوات. کوشش کرو تھوڑا جاگو ہمیں تاکہ ماحول ہو ونی. امام زمان علیہ السلام بانیان دیرز کے جانچ مالچ بڑا وسط تا فرماوے سوائے حادی برحق دے عظیم لکھ دے لاوا مولا تو کوئی لکھ نہ دے. دعا ہے کہ رب العزت جت بھی ذکر حسین ہے فکر حسین ہے او مکان او مکی ہمیشہ قائم و دائم مومن. تو سجیو کھو جائے ارم جو ہاتھ سے تو کوئی بھی غم نہیں. آپ جی آپ کے لیے کھو جائے کھو جائے ارم جو ہاتھ سے تو کوئی بھی غم نہیں لیکن مشام جاں کو نجف کی ہوا ملے. کھو جائے ارم جو ہاتھ سے تو کوئی بھی غم نہیں لیکن مشام جاں کو نجف کی ہوا ملے. منتیں کریں ملک تو نہ جاؤں بہشت میں رہنے کے واسطے جو مجھے کربلا ملے. نعرہ حیدری. ایک زمانے میں زمانے کا ولی آئے گا. ایک زمانے میں زمانے کا ولی آئے گا. بن کے کرار وہ شیر جلی آئے گا. جوف کعبہ میں آئے تھے میرے مولا علی. کعبے کی چھت پہ یہ ابن علی آئے گا اور لے کے تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں. صحن زہرا کی وہ پاک کلی آئے گا اور وہی لہجہ وہی ہیبت یہ کیا ہے اس کا کرم. وہی لہجہ وہی ہیبت یہ کیا ہے اس کا کرم. آؤ پوچھیں تو صحیح خود خدا سے یہ تو خرم. آئیں گے قائم یا پھر سے زمانے کے لیے ایک دفعہ پھر سے میرا مولا علی آئے گا. مل کے نعرہ حیدری. ایسا نادر وہ وقت ہوگا کہ سیدوں پہ بھی وقت ہوگا. کیسا نادر وہ وقت ہوگا کہ سیدوں پہ بھی وقت ہوگا. وہ جس کا عالم پہ تخت ہوگا وہ پاک دارا کا لخت ہوگا. پاک بی بی کے غاصبوں کو میرے مولا سزائیں دیں گے. جو حیدری ہیں جو ماتمی ہیں امام ان کو دعا مل کے نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا طوّا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجدہ عنا لکا فی النوائب. قل ومن وغمن سید علی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم زمین پر بیٹھ کر فرش پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا تیرے عرش نشینوں کا ذکر کرنے میں مصروف ہیں، ذکر سننے میں مصروف ہیں. احسان فرما جس مقصد کے لیے تیری ان محبوب ہستیوں نے ہمیں اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا. احسان فرما کریمی فرما ہمیں لالچ سے بے نیاز فرما، کیونکہ تیری محبوب ہستیوں نے جو کربلا میں ڈیرہ سجایا اس پورے کربلا کے سجے ہوئے ڈیرے میں لالچ کی کہیں گنجائش نہیں ہے. احسان فرما ہمارے دلوں سے ہمارے ذہنوں سے یہ لالچ کا سلسلہ ختم فرما. ہمیں مقصد عزاداری مقصد قربانی حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرما.
ایک ڈیرہ محمد نے بھی لگایا تھا غدیر کے مقام پر، وہ ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو محمد ولایت دینا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ولایت کیا تھی اس پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سادات المومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر بادشاہ کے استقبال کے قابل بنا۔ گناہ کبیرہ و صغیرہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں وہ معاف فرما۔ جتنے ہم سب کے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، دعا ہے پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو، ہمارے ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ یہ جو پیچھے سوچ رہے ہو کہ سید کیا نعرے لگوا رہا ہے، یہ نعرہ تیری مجلسوں کی ضرورت ہے، تیرے جلوسوں کی ضرورت ہے، تیری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مطلب ہے وہ بادشاہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جلدی آئیے، الاجل جلدی آئیے۔ مولا ہمیں آپ کی ضرورت ہے، جلدی آئیے۔ آج تم کہو گے مولا الاجل، کل جب وہ ظہور کرے گا تیری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ گورنر فرمایا پانی شانی پی لو پہلے، کوئی بات نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں پینا شروع کیا سارے میرے طرف دیکھنا شروع کر دیں گے۔ توجہ رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ اس لیے کہ وہ اس صدیقہ ماں کا بیٹا ہے جو رکھتی کسی کا نہیں۔ میں بسم اللہ کروں، میں بالکل حیدری برادران کے لیے یہ دعا نہیں کروں گا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ مولا تمہاری یہ مجلس قبول کرے، نہیں کروں گا۔ میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے۔ کیوں؟ اگر مہدی قبول نہ کرتا مجلس نہ ہوتی ہے۔ بادشاہ نے قبول فرمایا تو یہ مقدس ذکر ہوا، لیکن یہ ضرور دعا ہے، میں بسم اللہ، آپ کی کیا بات ہے، یہ ضرور دعا ہے کہ بادشاہ اس ذکر کو اپنی نصرت میں شمار فرمائے۔ جس مقصد کے لیے حیدری برادران نے یہ صف بچھائی ہے، اس صف کے بچھائے جانے کا حقیقی مقصد ہمیں سمجھ آ جائے، کیونکہ اس مقدس ممبر پہ پڑھنے والا اگر تو صرف اس گھر کے فضائل اور مسائل پڑھ کے داد لے کے روا کے چلا گیا، ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تم بھی تشریف لائے، تم نے بھی مولا کو خوب پرسہ دیا، آنسو بہائے، ہو کے یہاں سے چلے گئے، تم نے بھی حق ادا نہیں کیا۔ تمہیں یہاں اس مقصد کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے، تمہارے لیے ایسی ایسی باتیں کر کے تمہارے دلوں اور ذہنوں میں یہ بات نقش کر دی گئی ہے کہ حسین کی مجلس میں جنت ملتی ہے۔ اگر پڑھنے والا یہ بتاتا کہ حسین کی مجلس سے بڑی کوئی جنت ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہیں سچی بات ہے، لالچی بنا دیا گیا، دل کی بات ہے۔ لودھرا بھاگلپور کا غیور مجمع بیٹھا ہے،
تو میں لالچی بنا دیا گیا. ہر بندہ گھر سے نکلتا ہے آج حسین سے یہ مانگیں گے, آج حسین سے یہ مانگیں گے, آج حسین سے یہ مانگیں گے. کوئی بندہ اس لیے نہیں نکلتا کہ آج حسین سے حسین مانگیں گے. مہربانی یار, بہت شکریہ, کمال ہے. نام کی کیا بات ہے. ہر بندہ یہ لالچ کا ذہن بنا, آج کوٹھی مانگیں گے, آج کار مانگیں گے, آج پیسے مانگیں گے, آج یہ کل عدالت میں کیس لگا ہے اس کے لیے دعا منگوائیں گے, پریشانی ہے, لنگر کی کمی ہے, اس کے لیے دعا منگوائیں گے. ویسے ایک بات ہے, ممبر پہ کھڑا ہوں, پوری اولاد ہوں میں, آپ کے قریب میری جد پاک کی دربار ہے, سرخ اور جلال الدین بخاری ہمارے مورے سے آلہ ہے, ہماری جد پاک ہے. میں اس لیے پیسے نہیں لیتا مجلس حسین کے, شاید کبھی کوئی یہ نہ کہے جن کی اولادیں ہیں وہ بھی بھکاری تھے. میں بسم اللہ کروں نہیں, میں کسی کی بات نہیں, میں اپنی ذات کی بات, کیونکہ میں آج اپنے دادا کے قرب میں آیا کھڑا ہوں. دادا جلال الدین یہاں سے دور نہیں ہے, تو آپ لوگ دیکھو جاتے ہو دادا کی بارگاہ میں, دینے جاتے ہو یا لینے جاتے ہو؟ اس لیے یہ وجہ ہے, سرخپوش کی اولاد ہے. بات دیکھو نا, کیا کہتے ہیں, کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں, صرف اس کا کردار دیکھ کے جان جاؤ اس کی نسل کیا تھی. آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, بس متوجہ رہیے گا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, ہر بندہ ہم میں سے لالچ کا کوئی نہ کوئی, میں بسم اللہ کروں, لے کے آتے ہیں حسین کی مجلس میں. مہربانی کیا کرو, پوری دنیا پہ احسان لگایا کرو تو احسان کا بدلہ ان سے لیا کرو. میں نے آپ کو کھانا کھلایا, بدلہ لینا میرے سے کہ آپ بھی میرے پاس کھانا کھانے آنا. میں نے آپ کو پانی پلایا, آپ بھی مجھے پانی پلانا. لے کا دے دنیا سے جستا ہے, حسین سے نہیں. کوئی کیا بات ہے, بہت شکریہ, مہربانی ہے. میں اپنی ذات کی نصاب رکھ کے دے گیا, شاید کسی کے دل میں صحیح تک میری بات اتر جائے. آپ کی کیا بات, میں بسم اللہ, آپ کی کیا بات. پوری روئے زمین پر رہنے والی مخلوق سے سودا جستا ہے. بھئی میں نے تجھ پہ احسان کیا, تو کیا دے گا. نہیں جستا تو حسین کے ساتھ. کیوں؟ پوری کائنات مقروض ہے حسین کی. یہاں صرف شکر جستا ہے. بادشاہ میں تیرے ذکر پہ آیا ہوں, تیرا شکریہ. میں کہاں اس قابل تھا, تو نے اس گناہگار, خطاکار, بدکار, ریاکار کو کہاں سے اٹھا کے اس ذکر میں شامل کر کے اپنے حسین ہونے کا بتایا ہے. میں مہربانی, آپ بھی کیا بات ہے, مشکور ہوں لوگ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند تر سروار. اچھا درود پورا پڑھا کرو. ہدیت الشیعہ تمہاری کتاب ہے, اس میں تمہارے معصوم کا فرمان ہے, جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا عجل فرج آل محمد. فرمایا اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے. مل کے پڑھو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ کے میں نے ابھی سردار کے نام پڑھنے ہیں. عادت ہے میری, کہیں بھی میں جاؤں میں بادشاہ کا خطبہ نام ضرور بیان کرتا ہوں. ریت تک سردار کے نام پہنچنے ضروری ہے. کیوں؟ یہ آتے کیا لینے ہیں. آج کے بعد میرے آنے کا کوئی نہ کوئی صلہ ہونا چاہیے. کیا یہ جملے بھولنے نہ دینا. تم ثواب کے لیے یہاں نہیں بلائے جاتے. ہر مجلس میں
ہر ممبر پہ یہ کہتا پھر رہا ہوں جب سے یہ ایام ازاں کا آغاز ہوا، تمہیں ثواب کے لیے کبھی بھی حسین کے ذکر میں نہیں آنا چاہیے. تمہیں اندازہ ہی نہیں یہ گھر کتنا کریم ہے. تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اس گھر پہ تسبیح پڑھ، درود پڑھ، تجھے جتنا چاہیے تیری سوچ سے زیادہ ثواب ملے گا. اگر جنت کی لالچ لے کے آتے ہو وہ بھی آج کے بعد ختم. جنت نہیں. کیوں؟ معصوم اتنی کریم ہے. انہوں نے فرمایا کسی بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہم آل محمد کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. بسم اللہ وہ بن مانگے کریمی فرما رہے ہیں، عطا پہ عطا فرما رہے ہیں. تم پھر اتنی دور سے جنت لینے آتے ہو نا. محترم حیدری صاحب ان سوچوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. احسان ہے اس بادشاہ کا جس نے مجھے اپنے دادے کے ذکر میں بلایا. خوش بختی ہے مجھ جیسے کی کہ اس جیسے نے مجھے ان جیسوں کے ساتھ بٹھا دیا جو میری خاطر عرش چھوڑ کر فرش پہ آئے بیٹھے. میں بسم اللہ. آپ کے کیا ہے لودھرا کی کیا بات ہے جی؟ کیا معیار سماعت ہے؟ اس لیے ان کا احسان جو انہوں نے مجھ پہ کیا. کوئی کسی پہ احسان کرے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، سوال تو نہیں کیے. آج کے بعد کبھی کسی مجلس میں بانیان جو بیٹھے ہو میری گزارش ہے کبھی پڑھنے والے کو نہ کہنا میرے بچوں کے لیے دعا کروا، میرے گھر کے لیے دعا کروا، میری برکت کے لیے دعا کروا. نہ کسی کو یہ نہیں کہنا. وہ پوچھے نا آپ کے لیے دعا کروانی، انہوں نے کہنا نہیں ضرورت نہیں ہے، دعا ہمارے گھر آئی بیٹھی ہے. آپ کی میں بسم اللہ. کیا چاہیے مجھے اس گھر سے؟ صرف شکریہ، صرف شکریہ. مجھ جیسے پر ان جیسوں کا یہ بھی بڑا احسان ہے. میں بسم اللہ کروں گا، یہ بھی ان کا احسان ہے. جب تک ہم سوالوں کے چکر میں پڑے رہیں گے ہمیں علی بھی نہیں سمجھ آئے گا، ولایت بھی نہیں سمجھ آئے گی، کربلا بھی نہیں سمجھ آئے گی، سردار کی قربانی بھی نہیں سمجھ آئے گی. سچی بات کر رہا ہوں. روتے 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 پیٹتے پیٹتے ماتم کرتے یہاں سے دنیا سے چلا جاؤ گے. اعلان ہوگا حضرات فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا اتنے بجے جنازہ ہے. سارے جاؤ گے جنازہ پڑھ کے جتنا قریبی رشتہ ہوگا توڑ دو گے. چلو میت آ گئی ہے رشتہ توڑ دو گے. میت آ گئی ہے، میت کو نہلا کے کفن پہنا کے لے آئے ہیں اور جنازہ پڑھے. جتنا قریبی رشتہ ہوگا کہو گے نماز جنازہ حاضر میت. حیرانی والی بات ہے، نہ باپ بیٹے کا کہتا ہے نہ بیٹا باپ کا نام. کوئی نام ہی نہیں لیتا. تعلق صرف سانسوں کی ڈوری تک تھا، اتنا جلدی ختم کر دیا. انہی کے لیے سوال کرتا تھا حسین سے مجھے یہ دے تاکہ میں ان کو کھلاؤں. ایک منٹ میں تعلق توڑ کے چلے گئے. اتنا چھوٹا تعلق تھا تو کیوں نہ کرو. میں اس سے تعلق کہ جس نے قبر کے بعد تک تعلق نہیں رکھنا. میرا تعلق اس سے خوبصورت ترین ہونا چاہیے جو قبر میں بھی میرا منہ نہیں سو غمخوار ہے، میرے قبر میں سلائے جانے کے بعد بھی مجھے اٹھائے جانے میں بھی میرا ساتھی ہے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کوشش ترک کر دینی ہے اپنے گھر والوں کے لیے. نہیں، گھر کے سلسلے چلانے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، مگر یہ طریقہ کار نہ ہو حسین پہ احسان لگا کے نہ. تو میری دو چار جملے تھے میں نے تیرے خدمت میں عرض کی. میں مشکور ہوں انہیں ہاتھ اٹھا کے بادشاہ کے مقصد حقیقی کی ابتدا پہ اتنی خوبصورت حوصلہ افزائی کی. لو میں سردار کا تھوڑا سا خطبہ اور دو چار جملے عرفان کے، تاکہ میں اتنی دور سے اگر بادشاہ کے کرم سے بھیجا گیا ہوں
مقصد بتانا ضروری ہے، پھر دو جملے مسائل پر اجازت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم و عدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر، زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، باطن آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی العرش، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، مذل الحاسدین، امین مرتجز۔ بندے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں سردار کے نام پڑھ رہا ہوں، میں نے تمہیں کہا ہے معز المومنین، آپ نے غور نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں، میں تشریح کر دیتا ہوں، میں ایک ایک نام کی تشریح کروں تو مجھے کئی اشرے چاہیے، میں صرف اتنا تجھے بتا رہا ہوں، معز المومنین، کوئی تجھے تنگ کرے، کوئی تجھے پتھر مارے، کوئی تجھے گالی دے، مومن بن، صبر کر، اس لیے تجھے عزت دینے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ وہ بادشاہ معز المومنین ہے، مومنوں کو عزت دینے والا ہے۔ اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلاؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث، مکہ، مدینہ، کربلا، مدائن، بصرہ، نجف، کوفہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، سب کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جلال، وامہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ شاعروں کا گھرانہ ہے، شاعر حویلی ہے، آتے ہی شعروں سے استقبال کیا گیا۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں 2 مصرے پڑھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بہت خوبصورت مصرے ہیں، لوح دل پہ لکھیے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے۔ مشہور و شاعروں سے دعا ملی تو کیا بات ہے، شاعروں نے ہاتھ اٹھا لیا تو کیا ہی بات ہے۔ حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے۔ یہاں روک کے شاعروں میں ایک بات کرتا جاؤں، عشق کرنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ عشق معمولی چیز کا نام نہیں، اس کا آغاز محبت سے ہوتا ہے، اس کی بنیاد محبت ہے۔
محبت ہوگی تو شاید بندہ عشق پہ پہنچے گا۔ محبت کا ہونا ضروری ہے۔ فرق بتاتا جاؤں، جب محبت ہوگی تھوڑا لے دے ہوگا، جہاں عشق ہوگا بے سوال ہوگا۔ میں بسم اللہ کروں۔ محبت ہوگی ضرور یہ ہوگا میں نے کیا تو کیا کرے گا، جہاں عشق ہوگا وہاں یہ ہوگا تو کیوں کچھ کرے گا، میں نہیں کرتا، تو ہے ہی اس لائق تیرے سے عشق کیا جائے۔ آگے کیا بات ہے؟ بڑا ضروری ہے، کامیاب ہیں وہ افراد جو حقیقی عشق اس دنیا میں جس کو چھوڑ کے آئے تھے تلاش کر لیتے ہیں، اس وصل کو تلاش کر لیتے ہیں جس سے جدا ہوئے تھے۔ حیدری صاحب، یہ میں بڑا جملہ کہہ گیا، اکثر بھائیوں کے ذہنوں سے شاید اوپر چلا گیا ہو، میں اس کو تھوڑی سی تشریح کر کے تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم دنیا میں آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں، ایسے ہے نا؟ جو بچہ نہ روئے تھپڑ مار کے مائیں رلاتی ہے، نہیں روئے گا تو مر جائے گا۔ روتے کیوں ہیں؟ کسی کی جدائی تھی۔ کسی کی جدائی تھی، وہ عشق رلاتا ہے، کیوں جدا ہو گئے؟ لیکن جب رونا آتا ہے اس کی طرف سے تھپکی آتی ہے، کوئی بات نہیں، وہاں میں تیرے ساتھ تھا، اب تو یہاں مجھے تلاش کر، تو مجھے تلاش کر۔ لو جی، بچپن میں اس کی تلاش میں ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس نے اپنے سے کئی گنا بڑی ماں کو، اپنے سے کئی گنا بڑے باپ کو کیپچر کر رکھا ہے، پوری توجہ بچے پہ ہے۔ کیا کمال خوبصورتی ہے، ماں بچے کے ساتھ توتلا بولنا شروع کر دیتی ہے، کیوں؟ بے نیاز ہے، تلاش وصل ہے۔ ماں اپنی نیندیں قربان کر، میں بہت بڑا ٹاپک چھیڑ کریں، یقین کریں، میں اس لیے کہ شاید لوگ نہ شاید خریدار ہوں، ماں کی نیند چرا لیتا ہے، پرواہ نہیں، ماں کو اپنی پیشی پہ گیلی جگہ پہ سلاتا ہے، خود خشک جگہ پہ سوتا ہے، بے نیاز جو ہے، کیوں؟ اس کی تلاش، اس کا وصل ہے۔ بس تھوڑا تھوڑا جو ہی چلنا شروع کرتا ہے، وہ وصل یاد ہے مگر تھوڑا تھوڑا بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ آ گیا، بچی کو دیکھ لیتی ہے، وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا وصل یہاں سے بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک وصل کی تلاش میں کمال تھا اس وقت تک بے نیاز تھا۔ ماں چہرہ دیکھتی تھی، بھوک تو نہیں لگی، جب تک تلاش وصل میں تھا۔ بہت اہم ٹاپک ہے یہ، ہے لاہور سائٹ پہ پڑھنے والا، جہاں میری کم از کم ہفتہ 10 دنوں کی کچھ مجالس پڑھ چکا ہوں، تو وہاں یہ بات پہنچے تو بات وصول بھی ہو۔ لیکن کیا کروں بھائی کامران، کروں بھائی بات چل پڑی ہے تو اب پھر سنبھال، نصیب ہے تمہارے حصے کی خیرات ہے۔ جو ہی بچہ بچپن میں قدم رکھنا شروع کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، پہلا کام یہ کرتا ہے، بچہ بڑے بڑے جوتے پہننا شروع کرتا ہے، کیوں؟ وہ چاہتا ہے میں جلدی بڑا ہوں، کیوں؟ بڑا ہوں گا تو وہ وصل مجھے ملے گا۔ میں بسم اللہ کروں۔ بچی بڑے بڑے برقعے پہننا شروع کرتی ہے، چھوٹی سی بچی، کیوں؟ اس کا بھی شعور، حقیقی شعور یہ سوچ رہا ہوتا ہے برقع پہنوں گی، ان کی طرح بڑی بن جاؤں گی، جلدی وصل پہ پہنچ جاؤں گی۔ بچے باپ کو آفس جاتا دیکھے نا تو وہی حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں پوچھتے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جہاں بابا گئے تھے۔ بابا کہاں گئے؟ آفس۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ آفس۔ اس کو یہ نہیں پتا آفس کیا ہوتا ہے، اس کا اندر یہ بتا رہے ہیں بابا شاید وصل کو، اپنی اصل کو پا چکا ہے۔ اس کو پتہ
नहीं है। अच्छा फिर यहाँ इस मरहले पे छोटे छोटे जो काम होते हैं वो भी सुनता जा। वस्ल और असल इतना हैदरी साहब करीब होती है बच्चे के, इतना करीब होती है, इतना करीब होती है जितना तेरे मेरे करीब नहीं, यानी हमने उसे दूर किया हुआ है। मासूम से पूछा गया था मौला मैं दलील देने लगा, दावा कर गया, दावा दलील के बगैर बेकार है, लो जी दलील है, पहाड़ से बनी दलील है। मासूम से पूछा गया मौला बच्चा बैठे बैठे हंसता है, किसी का बच्चा क्यों ना हो, राज क्या है? ना कोई हंसाता है, ना कुछ, ना कोई रुलाता है, ना कुछ, खुद रोना शुरू कर देता है, खुद हंसना शुरू कर देता है। मासूम फरमाते हैं बच्चा है ना अपनी असल को हंसता देखता है। आपके पहुंचाने को सलाम है, आगे क्या अपनी असल को मुस्कुराता देखता है, पर्दा तो है नहीं ना, मासूम है ना, मासूम का मासूम से कहाँ पर्दा होता है? अपनी असल को देखता है, वसल को पहचानता है, हंसना शुरू कर देता है। वही तलाश है, थोड़ा सा टीन एज में आता है, 13, 14, 15 टीन एज में आता है, अब अपनी असल की तलाश भूलना शुरू कर देता है। बच्चा बच्ची के पीछे, बच्ची बच्चे के पीछे, समझ नहीं आ रही होती, दोनों ये समझ रहे होते हैं शायद इसमें मेरा असल है, वो समझ रहे होता है शायद इसमें मेरा असल है। क्या होता है नतीजा? मारे खा लड़ाइयाँ कर के, हाँ जी शादी कर ली, हो गई शादी, दूसरे दिन पता चलता है ना मेरी ये असल थी ना मेरा ये वासल था। शायद किसी तक मैसेज पहुंच जाए, मैं मुस्कुराते चेहरों को सलाम पेश करता हूँ। आगे क्या क्या है, आगे क्या कहते हैं, क्या बात है आपकी, खूबसूरत मुस्कुराते चेहरों को सलाम है। दूसरे दिन पता चलता है ना ये मेरा असल था ना ये मेरी वसल थी, इसका और मेरा असल और वसल कोई और है, और मजबूरी अब निभाना है। अब एक बंधन बन गया है, अब तो निभाना है। दोनों को ये नहीं पता इन दोनों में असल नहीं है, हाँ इन दोनों को ये पता होना चाहिए कि अब हम अगर एक हो गए, अब हमने मिल के असल तलाश करना है। साथ तरीका भी बताता जाओ ना जवानों, सिर्फ एक मकसद है अक्द का, नस्ल बढ़ाना, और कोई दूसरा मकसद नहीं। इसलिए कोशिश कर जब तक शादी नहीं होती अपने आप को पाकीज़ा रख अपने मौला के लिए, जरूरी है, ये तू मोमिन है, तेरा मयार है। और रह गए वो लोग जिनकी औलादें नहीं है, जो साहिब औलाद नहीं, हुसैन के मजलिस में मैं पहले कह बैठा हूँ लिस्ट न दिया कर, अगर साहिब औलाद नहीं घर बैठ वैसे ही अपने जमाने के इमाम से गुफ्तगू कर, तेरा असल साथी वो है। इतना कि मौला औलाद नहीं है, बाप बनने के लिए, माँ बनने के लिए नहीं मांग रहे कि हम माँ बाप बन जाए, एहसान फरमा अपने लश्कर का सिपाही या कनीज़ा। साहिब औलाद बनने के लिए नहीं, माँ बाप बनने के लिए। और याद रखना इस नीयत से मांगी जाने वाली औलाद कभी भी तुम्हारे से बदतमीजी नहीं करेगी, कभी तुम्हें जलील नहीं करेगी। तभी तुम्हें ये ना हो कि बच्चे पैदा हो जाएं बाद में बड़े हों और फिर दलील करें कोई से अच्छा था सांप पाल लेते। इस नीयत से मांग, बड़ा जरूरी है, बड़ी नेक औलाद निकलेगी। और कोशिश कर अल्लाह तुझे जो भी औलाद दे अपने बच्चा या बच्ची के नाम के साथ महदी जरूर रख। ये वक्त की जरूरत है हैदरी साहब, ये मेरा पैगाम है जहां तक पहुंचे। बल्कि लो घर जाके बादशाह को कह देना, आका अगर मेरे नसीब में नहीं है, जोर मेरा नहीं है, तो वो है जिसने राहिब को अता किए थे, वही चेहरा है जो वो चेहरा था, तेरा भी चेहरा वही है, दस्तार तब्दील हुई तो वही का वही है। आका हो सकता है मेरे मुकद्दर में ना हो, लेकिन अगर तूने करीमी फरमाई अपने लश्कर का सिपाही या कनीज़ा अता की, उनके नाम के साथ मैं महदी जरूर लिखूंगा। नियत कर, कर्म हो जाएगा,
ये तो छोटी छोटी चीजें। आप पूछ रहे थे ना हुकूमत इलाहिया क्या है, और वो सवाल भी आपका रह गया, वो भी मैं अर्ज करता हूँ। आता हूँ, आप पूछ रहे थे, गुफ्तगू आप सबसे होती रही। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने सफ़र किया तो मौला मुझे भेजते रहेंगे। अगर आपने बस ये समझा कि ठीक है यार सैयद आया था, शौकीन बड़ा मजलिस पढ़ के चला गया, तो ठीक है याद रखना, जिस बच्चे के नाम के साथ महदी लगा हो, या अली या मोहम्मद या हसन लगा हो, उस बच्चे को कभी थप्पड़ न मारना। हो नाम का अदब बड़ा जरूरी है। हाँ, और एक और बात भी कोशिश करना, ये भी एक मशवरा है, अर्जी है, गुजारिश है, कभी भी अल्लाह से आले मोहम्मद के रास्ते पे चलने की तौफीक न मांगना। कोई बंदा है तेरी सब मिंबर पे आके कहना अल्लाह हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन ना कहना। तेरी मेरी जुर्रत नहीं, मोहम्मद के रास्ते पे चले, मोहम्मद के नक्शे कदम पे चले। नक्शे कदम पे चलना तो मामूली बात है। दुआ मांगना अल्लाह, क्योंकि मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने वाले को अली कहते हैं। हाँ परवरदिगार एहसान फरमा, मुझे आले मोहम्मद के नौकरों के नक्शे कदम पे चल रहे। इतने जोगा में हाँ, जिन्ना जोगा में हाँ, उन्नी मंगनी चाहिए। और इसलिए मैंने बात की थी हैदरी साहब, ये भी कोशिश करो अपने बच्चों के नामों में, कोशिश करो आले मोहम्मद के नौकरों के नाम रखो। सलमान महदी, बोजर महदी, कंबर महदी, मिकदाद महदी, और महदी, ताजील महदी, फिजा महदी, कनीज महदी। अच्छा है, मेरी बातें मुश्किल तो नहीं है, बहुत अच्छा है। जितना हम मैं जरूरी है ना, जरूरी है इंशाअल्लाह। छोटे छोटे झंझटों से मोमिनों को निकलना है। इन्हीं झंझटों में पड़े, औलाद नहीं औलाद नहीं, पूरा साल मुहर्रम की मजालिस होते रहे, ज़हन में यही रहा, औलाद नहीं औलाद नहीं औलाद नहीं। हर वक्त बस मैं गाजी के नाम पे जा रहा हूँ, जा रही हूँ औलाद मांगूंगी, गाजी के नाम पे जा रही हूँ, मैं मन्नत चढ़ाऊंगी, जुल्जना आ रही है मैं औलाद लूँ। जुल्जना तेरी मेरी मन्नतें लेने नहीं आती, करता हूँ आज। हक ये बनता था जुल्जना जब आती तो हम सब ये कहते तेरा सवार कब आएगा। अभी मसाहब नहीं पढ़ना, थोड़ा सा मेरा साथ देना, बात आ गई थी, मैंने कहा क्लियर करता जाऊँ, बड़ी जरूरी है। वैसे भी हैदरी साहब, मोमिन का मयार बड़ा बुलंद है। मन्नत भी जुल्जना, या तो मेरा दाखिला बंद हो जाएगा, कड़वी बातें हैं, या इंशाअल्लाह दिल में ज़हन में ये बातें बैठेंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मन्नत उनके लिए है जो नए नए मज़हब आले मोहम्मद पे दाखिल हो, उनका यकीन बढ़ाने के कि भी ये मन्नत रे लो जी हमारे मौला के इसके अलम के नीचे मन्नत मानो, अच्छा लगता है। एक मोमिन हो आले मोहम्मद को 1 साल का टाइम दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 1 साल का टाइम, मौला मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा या करूंगी। हक ये बनता है मौला तेरी जहां रजा हो मैं वहां राजी हूँ। मैं इस काबिल नहीं मैं तुझसे कोई सवाल करूं, तू तो है ही वो जो बिन मांगे अता करता है। मैं बिस्मिल्लाह, बात हमारी जहाँ छोड़ी थी मैं वहाँ से जल्दी जल्दी मुकम्मल करूँ, आपके पढ़ने वाले और भी हैं, ऐसे ना ऐसे सब और है ना, हैं कह रहे हैं। पहले मुझे कह रहे थे आपके पास जितना दिल चाहे पढ़े, आप कहते हैं मैं जल्दी तमाम कर देता हूँ। अच्छा बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, मेहरबान है। बड़ी मोहब्बत की अरसा दराज से कह रहे थे आप हमारे शहर आए, हमारे शहर आए, हमारे शहर। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, मैं बिस्मिल्लाह करूँ। देखिए मेरी तलब थी आपकी, मैं आ गया। इससे थोड़ी सी ज्यादा मौला की तलब भी करें, शाबाश, वो भी खैर से आ जाएंगे। वो तो उसका बेटा है कि जिसने कूफे वालों के झूठे खत पे मदीना छोड़ दिया था।
तेरे सच्चे बुलावे पे नहीं आएगा? ओहो ओहो, सच्चा बुलावा तो कर बादशाह आ जाएगा, खैर से बड़ा करीब है, मुंतज़िर है। लो जी, इसलिए मैं तेरी खिदमत में जवानों ये अर्ज कर रहा हूँ, झूठे इश्क में न पड़, धोखा मिलेगा। सच्चे इश्क धोखा नहीं है। झूठा इश्क कहीं ना कहीं धक्का, धोखा, झटका। सच्चे इश्क में न धोखा है, न धक्का है, न झटका है। लो जी, अब तो हो गया, बच्चा बच्ची एक हो गए मालिक के अमर से। अब एक नई दोनों की तलाश शुरू होगी। जाएं जी मर्द साहब, कमाएं। क्यों? हम एक बड़ा घर बनाते हैं। कभी लाशऊर से पूछ, ये बड़ा घर किस लिए बना है? तुझे तो एक छोटा सा कमरा, इतना सा भी काफी है, इतना बड़ा घर क्यों बना है? ये क्या चाहता है? घर वो बनाए बड़ा जिसने यहाँ हमेशा रहना। के मोती आपकी जोड़ियों में निशावर हो रही। असल में लाशऊर में ये बात मौजूद है, बड़ा घर बनाएंगे, असल से मुलाकात हो जाएगी, उस असल की तलाश है। लो जी कमाओ जी, कमाई शुरू हो गई। क्या टारगेट है जी? ये 5 लाख इकट्ठा कर लें, बस 5 लाख इकट्ठा हो गया, काफी है? नहीं। कहा 10 लाख, 10 लाख हो गया, नहीं। तो 50 लाख, 50 लाख हो गया, नहीं करोड़ों, खरब रुपया भी इकट्ठा हो गया ना, फिर भी बेचैनी रहेगी। क्योंकि बंदे घरों में, माल में, दौलत में असल को तलाश करते हैं, इनको असल कहीं नहीं मिलता। हालांकि इनका असल इनकी तरफ मुतवज्जा है। असल ना हो तो हम भी ना हो, असल ना हो ये कायनात भी ना हो, बेबकाए बकियत दुनिया, ये सब असल ना हो, ये मजालिस भी ना हो, असल ना हो। बंदे जमाइयां लेने शुरू हो गए, मेरा ख्याल है शुरू खड़ा हो गया। लो जी, मैं बात अपनी यहीं तक मैंने तेरी खिदमत में अर्ज करनी थी, आज नचोड़ सुन। खुश नसीब हैं वो लोग, आला ज़र्फ़ हैं वो लोग जो दुनिया में आके अपने असल को तलाश कर लेते हैं। साहिबान कमाल हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि मैं इस दौर में क्यों भेजा गया। हम आपस की बात, अगर हम भी इस बात पे गौर करेंगे तो सोचेंगे तो जरूर, अल्लाह अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है रब। वो चाहता तो अली के दौर में भी भेज सकता था, वो चाहता तो करबला में भी भेज सकता था। देख लो मोबाइल 6:45 है, मैं 6:45 है, मैं 7 बजे मजलिस मुकम्मल कर दूँ। मैं बिस्मिल्लाह, रूह की बातें शुरू होगी। कोई रूह थी जो तलबगार थी, जिसके लिए मौला ने मेरे से बातें करवाई। कोई रूह थी, हाँ जी, ऐसा नहीं है मैंने अपनी मर्जी से टॉपिक नहीं छेड़ा, मैं तो चाह रहा था कुछ और पढ़ेंगे, बादशाह ने चाहा, मैंने वो तेरी जोड़ियों में डाला। मैं बिस्मिल्लाह करूँ। हैदरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ऐसी हकीकतों की तलाश के लिए सफ़र करने पड़ते हैं। बेशक। हाँ, बादशाह मुझ जैसे नौकर को तेरे पास भेज कर, मुझ जैसी ज़बान पर अपनी हकीकत जारी करवा कर तेरे घर तेरी हकीकत पहुंचा रहा है। मुझे मुतवज्जा करने की कोशिश कर, अगर वो थोड़ा सा गौर करे। लो जी, साहिबाने कमाल हैं वो लोग जो ज़मीन पे आकर ये पहचान जाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इस दौर में क्यों भेजा। क्यों? कोई आम किसान भी कहीं बीज डालता है, पत्थर की ज़मीन पे नहीं डालता, वहीं डालता है जहाँ से फसल निकलने का चांस हो। उसने हम जैसों के दिलों में अली औलाद अली की मोहब्बत का बीज डाला। हम इस काबिल तो नहीं थे, हमें इस काबिल बनाना चाहा, हम पे करम करना चाहा, तो यकीनन फिर हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है। आओ उस असल को तलाश करें। बंदा कहीं तलाश में हो, कोई रास्ते में गाली दे, बदतमीजी करे,
پیغام آ گیا جی، نچوڑ تقریر کا. کوئی بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، بندہ تلاش میں ہو، ٹائم جواب دے کے ضائع نہیں کرتا. میری تلاش ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں میں تجھے کھڑے ہو کے تجھے تیری باتوں کا جواب دوں. تو نے مجھے برا بھلا کہا، میں کبھی بھی تجھے برا بھلا نہیں کہوں گا. میرے پاس وقت نہیں، میں تلاش اصل میں ہوں. تو نے میرا گلہ کیا، میرے پاس وقت نہیں میں تیرا گلہ کروں. تو نے میری غیبت کی، میرے پاس وقت نہیں میں تیرا غیبت کروں. میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میرے پاس وہ زبان ہی نہیں جو تجھے جواب دے. میرے پاس تو وہ زبان ہے جو تلاش اصل میں ہر وقت مصروف رہتی ہے. تیرے لیے میں بہت بڑے میسج چھوڑ رہا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا. مومن وہ نہیں جو مومن کا گلہ کرے، مومن وہ نہیں جو مومن کی غیبت کرے. جن چکروں میں ہم پڑ گئے، اس کا گلہ، اس کی غیبت، اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ گئے، اس کے پاس یہ کوٹھی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس یہ کار کہاں سے آ گئی. مومن بن، اگر اس نے محنت سے کمایا، دعا مانگ اللہ اور دے. چوری کر کے کمایا ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ پوچھنے والا آ رہا. میں بھی اپنے آپ کو جلا جلا کے اپنی قوت کو ضائع کر کے اپنے آپ کو نیچے سے نیچے، ڈاؤن سے ڈاؤن کرتا جا رہا. تیرا تو معیار کچھ اور ہوتا. اس پورے لودھنا شہر میں کم از کم یہ معیار بن جاتا. غیر تجھے دیکھ کے کہتا یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. اور ولایت کو بچے بچی کا کھیل ہے، تو نے کھیل بنا دیا. حضرت صاحب ولایت واجب نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. مولا جو ولایت قبول کر لے، فرمایا اس کا تو معیار کمال ہونا چاہیے. مولا کیا فرمایا؟ جس طرح وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چل سکتا ہو. بندوں نے معمولی مذاق بنا لیا، ولایت 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 ولایت، سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو. یہ معیار ہے حضرت صاحب. میں بسم اللہ کروں. معمولی معاملہ نہیں ہے ولایت. ارے بھائی یقین کے معاملے میں جب تو اپنے آپ کو یقین کی منزل پہ نہیں لائے گا تو ولایت تو کرتا رہے گا، ولایت قائم نہیں ہو سکے گی. میں حیران ہوتا ہوں بندوں کا 1 روپے کی ڈسپرین پہ یقین ہے، علی پہ یقین نہیں ہے. بندے بات ولایت کی کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوں لوگوں بات مولا کی عزت کی کرتا ہوں. حضرت صاحب یقین کیجئے، اشارہ ہی دینا تھا جو میں تیری خدمت میں پیش کروں گا. اس لیے یقین پیدا کر کمال کا. کم از کم تیرا معیار یہ ہو لودھنا میں ایسا مولا کا خوبصورت سپاہی نوکر ناصر عاشق بھائی. یہاں کو بیمار ہوں ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہونی چاہیے. صرف تو جا کے یا علی کا نعرہ لگا کے امام زمانہ کو سلام کر، دعا کر، بیمار ٹھیک ہونا چاہیے. پتہ نہیں مجھے یہاں بات کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، پتہ نہیں میں مجمع کے معیار سماعت کو میں سمجھ پایا یا نہیں سمجھ پایا. کس کو بلا؟ ہاں دیکھو پہلے جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے تھے بندے کربلا کی مٹی نہیں تھوڑی سی کھاتے تھے. جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے تھے غازی عباس کے علم کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل سے بھی شفا لیتے تھے. آج یقین کہاں چلے گئے. اور یہ بھی یاد رکھنا نعرہ ولایت لگانے والا سن، یہ 1 روپے کی ڈسپرین میں چھپا کیا ہے؟ اس میں چھپی ہے جڑی بوٹی. جڑی بوٹی میں کیا چھپا ہے؟ ولایت علی.
یعنی جڑی بوٹی کا یقین تجھے یقین دلوا کے تجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تیرا یقین مولا کو اتنا بھی نہیں کہ تو 4 بندوں میں بیٹھتا ہے, بندوں کا حیا کرتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تجھے اتنا بھی یقین نہیں عین اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. باتیں تو کرتا ہے ولایت کی. ہوئے 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 4 بندوں میں بیٹھا ہے تو بندوں کا حیا کرتا ہے, تجھے بندوں کے ہونے کا یقین ہے, اور وہ بھی بندے وہ کہ جو خود اندھے ہیں, ان کا تجھے یقین ہے. جو تیرا مہربان ساتھی شفیق باپ تجھے ہمیشہ ہر لمحہ دیکھتا ہے, اس پہ تیرا یقین ہی نہیں. جب تو گناہ کرتا ہے یہ سمجھتا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. تیرا امام کا فرمان ہے آشیا کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ, جب تو اکیلا ہو سمجھا کر تیرے ساتھ دوسرا میں ہوتا ہوں. کوشش کر اپنے آپ کو اس منزل پہ لے آ جس پہ تیرا امام تجھے دیکھنا چاہتا ہے, جہاں تیرا اصل تجھے ملنا چاہتا ہے. بڑا کریم ہے تیرا اصل. خدا کی قسم بندے کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں. میں نے کہا یار نہ کہا کرو گناہگار, بس عہد کرو مجلس میں آ کے جو ہو گئی اس کی معافی آئندہ نہیں کریں گے. عہد مگر وہ جو ورد نے کیا تھا, یہ نہیں ایک دن عہد کیا اگلے دن توڑ دیا, یہ عہد نہیں. اس لیے تو میں تیری خدمت میں شروع میں گزارش کر گیا, تیرا زمانے کا امام اپنے دادے کی مجلس میں ثواب کی خاطر نہیں بلاتا, تیرا زمانے کا امام تجھے جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتا. تیرا زمانے کا امام تجھے کہاں کہاں سے اٹھا کے یہاں فرما رہے ہیں, بہاولپور سے بھی آئے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں لودھرا اور کہاں کہاں سے مومن تشریف لائے بیٹھے ہیں, دور دور سے آئے. خود آئے نہیں, قائم نے بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ جنت کے لیے نہیں, ثواب کے لیے نہیں, صرف وہ یہ چاہتا ہے. یہ ہر کام میں اپنا مستقبل سامنے رکھتے ہیں. یہ بچوں کو اسکول داخل کراتے ہیں, ان سے پوچھو کیوں کرا رہے ہو, یہ کہتے ہیں بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا. یہ نوکری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں میں کماؤں گا, میں تنخواہ لوں گا, میں اچھا گزارا کروں گا. یہ کاروبار کرتے کیوں کرتے ہیں؟ میں منافع کماؤں گا. شادی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نسل بڑھاؤں گا. ہر کام میں یہ مستقبل گا گا گا. مولا چاہتے ہیں میں صرف ان کو اس لیے بلاتا ہوں میں بھی ان سب کو اور بناؤں گا. واجل فرجات محمد. بات سمجھ آئیے؟ ہر چیز اپنے مستقبل کی طرف جا رہی ہے. تیرا مستقبل تیرا سردار ہے. دیکھو نا, صفین ہو چکی, خیبر ہو چکی, خندق ہو چکی, قائم آئے گا. بھئی میں نے بڑے آسان طریقے سے, اب میں تجھے ٹینس پڑھا تھا, گزرا ہوا حال آنے والا, میں نے تجھے مختصر تیرے خدمت میں پیش کر نچوڑ تیری خدمت میں پیش کیا. اس لیے سردار آنے والے ہیں, اپنے آپ کو ایسا بنا. یہ مجالس بھی تجھے ٹریننگ کے طور پہ تیری پرورش کر رہے ہیں, تیرے خطائیں معاف کر کے تیرا سفر آگے چلانا چاہ رہے ہیں. یہی تو نعرہ لگاتا ہے ہماری درسگاہ. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جاتا ہے. ایمان سے بتا تو نے میں نے کربلا سے آج تک کیا سبق لیا؟ رونے کا, رلانے کا, یہ شکل بنانے کا, یہ تو ان کی کریمی بالا ہے. کریمی ایسا بھی کرو گے تو ہم تمہاری بخشش کے ذمہ دار ہیں. مجھے ایمان سے بتاؤ کوئی تم میں سے مفسر یا مورخ بیٹھا ہو جس نے کتب کا مطالعہ کیا ہو, پڑھ بیٹھا ہو یا لکھ بیٹھا ہو, تم میں سے کوئی بھی صرف ایک بات مجھے بتانا, کربلائیوں میں سے کوئی رویا ہے؟ کسی نے رونے کی شکل بنائی ہے یا کسی نے کسی کو رلایا ہو؟ انہوں نے عشق کیا ہے. اس لیے یہ نعرہ لگا ہے ہماری درسگاہ. کربلا کربلا نعرہ لگانا ہے تو درسگاہ سے درس لے, سمجھ اور کیا تھا کیا بن گیا. غور کر, حسین نے حبیب بن مظاہر کو فقیہ کہہ کے کیوں بلوایا؟ میں چھوڑ دے گیا حیدر صاحب, میں
جلدی جلدی میں عرض کر گیا ایھا الرجل الفقیہ، فقیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حبیب اپنے مظاہر نے کربلا میں آگے کر کے دکھایا، درس لے کربلائیوں سے۔ کیوں؟ حر علیہ السلام ہے، علیہ السلام بن چکا ہے، سلمان علیہ السلام ہے۔ میں آ گیا، میں چھوڑ پئی، بہت ہو گئی تقریر، اتنا ہی کافی، اتنا ہی بات پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ حبیب علیہ السلام ہے، لیکن یہ سب عاشق، علی سے لے کر عسکری تک کے دور کے سب عاشق یہ کہتے ہیں ہم تو اعلیٰ منزل پہ ہے، تو بتا تو کب پہنچے گا؟ میں کہتا ہوں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تو اس کے عیب دیکھتا ہوں، میں اس کے گناہ دیکھتا ہوں، میں اس کی باتیں سنتا ہوں، میں ادھر ٹائم ضائع کرتا ہوں، میرے پاس تو وقت ہے نہیں۔ یہ کہتے ہیں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کر، بعد میں تو کہے گا کاش مجھے وقت مل جاتا۔ قرآن کا میں جملہ کہہ گیا، کاش مجھے وقت مل جاتا۔ یہی تیرے پاس قیمتی وقت ہے، اس وقت کو سمجھ اور اپنا سفر جاری رکھ، کربلا سے درس لے۔ لو جی ایک نعرہ اور ہے جس سے تو اور میں لگا کے کہتے ہیں حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ۔ تھوڑا مجمع نہیں ہے، کچھ بھی میرے یہ گفتگو بادشاہ کی توفیق سے جو میں کر رہا ہوں سمجھ گئے نا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ حق کا سیدھا۔ حیدری صاحبان میں آپ سے سوال کرتا ہوں، باقیوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، یہ بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت سلامت۔ منزل بھی کبھی ہم نے ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل کربلا؟ نہیں، کیا نعرہ لگاتے؟ حق کا سیدھا کربلا۔ اس کا مطلب راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ منزل بھی نہیں۔ کچھ چہرے پریشان بیٹھے، میں اپنی ذات کی مثال دیتا ہوں۔ میں لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لودھرا۔ کہنے لگے جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا لودھرا میں نے مجلس پڑھنی ہے، مومنین کی زیارت کرنی ہے، ابھی میں واپس آیا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں آگے میلسی کی مجلس چھوڑا، کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ میں آیا لودھرا، یہاں کی گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، بازاروں کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے لاہور پہنچ گیا۔ کہنے لگے کیسا رہا سید؟ میں نے کہا میں لودھرا کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، بازاروں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا۔ آجو جی ذاکر جی، آجو جی، آجو۔ ابھی مجھے تمہید باندھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ جی، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ اچھا آؤ بسم اللہ، میں بات مکمل کر۔ کہنے لگے کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا لودھرا۔ کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا لودھرا کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازاروں کے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے سید لاہور سے گیا، تیرا جانے کا فائدہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ تیری منزل ہی تیری اصل ہے، اس لیے اپنی منزل کو پہچان۔ جس طرح سلمان نے اپنی منزل پہچانی، علی تک پہنچا، 72 نے اپنی منزل پہچانی، حسین تک پہنچے، ابو بصیر نے اپنی منزل پہچانی، جعفر صادق 5 تک پہنچا، احمد بن اسحاق قمی نے اپنی منزل پہچانی، اپنی اصل پہچانی، اپنے 11ویں بادشاہ تک پہنچا، تو اپنے زمانے کے حسین تک پہنچا۔ چاہے قرآن سے پوچھ، چاہے مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھ، تیری منزل کا نام امام زمانہ۔ پہنچ اپنی منزل تک، تیری منزل تیری منتظر ہے۔ تیرے بادشاہ بڑے قریب ہیں۔ یہ جو پریشان ہو کے مجھے کئی جگہوں سے میسج آتے ہیں، لائیو چل رہی ہے، اللہ کرے ان تک پیغام پہنچ رہا ہوں، بیٹھے ہوں دیکھ رہے ہوں۔ شاہ جی صبح عدالت میں کیس لگا ہے، جج بڑا سخت ہے، گزارش تو کرتا ہوں لیکن بار بار سوال کرتے ہیں، آج لودھرا کے ممبر سے جواب دینے لگا۔ جتنا سخت جج ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ تو بے وارث نہیں ہے۔ جتنا سخت جج ہو، بس رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے امام سے باتیں کرتے کرتے سو جا، مولا کو یہ کہتے ہوئے آقا حقیقی جج تو ہے، آقا حقیقی کائنات کا قلم تو تیرے ہاتھ میں ہے، آقا مجھے نہیں پتا، جو میرے حق میں بہتر ہو فیصلہ کروانا۔ لو جی صبح جائے، جج صاحب کرسی میں بیٹھنا، چپ کر کے باوضو ہو کے اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھ کے پھوکا مار، جج کو
लिखना कुछ चाहता होगा, लिख कुछ जाएगा। मैं तो बेवारिस नहीं है, तेरा वारिस हर जगह मौजूद है। लो जी, एक सवाल का जवाब है और 2 जुमले मसाइल हैं। भाइयों ने सवाल पूछा, बड़ा है, मैं थक गए हो तो मैं फिर अर्ज करूं। नारा नहीं लगा इतनी देर से आप। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, आपका कदरदानी करने का शुक्रिया। इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि इस वक्त मिंबर से सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारी असल, हमारी मंजिल, बादशाह के हवाले से गुफ्तगू चल रही है कि इमाम आएंगे तो उन्हें कोई औरत आके नसीद दुश्मना नौज़ बिल्लाह शहीद करेगी। बच्चों ने सवाल किया, भाइयों ने, मैंने कहा मैं मिंबर पे बात करूँगा। पहली बात, दलीलें तो बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी अर्ज करूँगा वक्त की नज़ाकत से। पहली बात, तेरे ज़माने के इमाम का आना जालिम पे क़यामत से कम नहीं। शाबाश, आप फिर क्या कहें? तेरे बादशाह का आना जालिम पे क़यामत से कम नहीं। तो बताती है जब हमारा फर्जंद आएगा कायनात से जुल्म बमा जालिम खत्म हो जाएंगे, हत्ता के बकरी और शेर इकट्ठे पानी पिएंगे, हत्ता के मासूम बच्चा सांप से खेलेगा, सांप को जुर्रत नहीं होगी बच्चे को डसे। जालिम बमा जुल्म खत्म। रोज अब आप खुद सोचना, जब कायनात से जालिम भी खत्म, जुल्म भी खत्म, ये औरत कहाँ से आ जाएगी? मैं इससे आगे एक चीज है, भाई कह रहे थे यही चीज है, इससे आगे एक चीज है और इससे ज्यादा अहम चीज है। मेरे मासूम फरमाते जब हमारा फर्जंद आएगा, कोई दुश्मन तौहीद, दुश्मन नबूवत, दुश्मन विलायत कहीं पत्थर के पीछे छुपा होगा, छुप के कहेगा मुझे तो कोई नहीं देख रहा, पत्थर आवाज दे के कहेगा महदी को चल दूं या लुक़मा ज़ुल्फ़कार बनाना। मोमिनों के चेहरे खिल उठे, ऐसे खिलना चाहिए इंशाअल्लाह। बड़ी बड़ी दलीलें पेश की जा रही हैं, पता नहीं वो कई गंदे ज़हनों की गंदी भट्टियों से बातें पहुंची हम तक, हमने भी मान लिया, ज़मीर पे तोला ही नहीं, पत्थर बोलेंगे, सिर्फ पत्थर। मासूम फरमाते कोई दरख्त चीर के दुश्मन आले मोहम्मद छुपेगा, दुश्मन तौहीद, दुश्मन नबूवत छुपेगा, दरख्त आवाज दे के कहेगा कायम दुश्मन छुपा है, जालिम छुपा है, यहीं को चल दूं, यह ज़ुल्फ़कार का लुक़मा बनाना है। आपने दाद दी, मैं आपका मशकूर हूँ। जरा सोचना जरूर, पत्थर का काम ही बोलना है मोहम्मद के आगे। आपकी क्या बात है? या पहले मोहम्मद की हथेली पे बोलता है या आखिरी मोहम्मद के ज़हूर पे सामने बोलता है? अब ये बताओ, इधर पत्थर कुचलेगा, इधर दरख्त कुचलेगा, ये औरत कहां से आ जाएगी? अच्छा एक और बात बताओ, लिखने वालों ने चलो लिखा, पढ़ने वालों ने मिंबर पे बगैर तहकीक के पढ़ दिया। ये सब लोग कहते हो हमारी ये जवानियां हुसैन की कुर्बानियां, कहते हो या नहीं? तुझे मुझे महदी के ज़हूर पर किसी औरत के आने से पहले मर जाना चाहिए अगर महदी को कुछ होता है तो। जिंदाबाद या इमाम अल-मुंतज़र, कुर्सी है तेरी अदल, चाहिए तेरा फजल, या इमाम अल-मुंतज़र, नारे हैदरी, नारे दूरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर अंतर सलवात। तेरे सरकार का लक़ब है कायम। अब वक्त नहीं तशरीह करो, कायम
दूसरा इससे भी बड़ा लक़ब है बक़ियतुल्लाह। होए होए होए, इस कायम के पीछे भी बहुत कुछ छुपा है, इस बक़ियतुल्लाह में तो कमाल छुपा है। बादशाह इंशाअल्लाह सरदार की हुकूमत अगर छोटी है, किसी ने आके नौज बिल्ला नसीब दुश्मन इमाम को कुछ कहना है तो दुआ ना मांगा कर, अफ़ज़ा का तौबन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाह करूं, क्या ज़रूरत है? मैं बिस्मिल्लाह करूं, क्या ज़रूरत है? अफ़ज़ा का तौबन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला तवीला तवीला। तेरे बड़ों ने कहा तवीला, तेरे बड़ों के बड़ों ने कहा तवीला, तेरे बड़ों के बड़ों के बड़ों ने कहा तवीला। सदियों से कहा जा रहा है तवीला तवीला तवीला। तकदीरें बदल जाती हैं दुआओं के असर से। और नहीं नहीं, ये फिर ड्यू हो गया हैदरी साहबान। मैं बताऊंगा सरकार की हुकूमत में क्या क्या होगा। सिर्फ एक टच दे रहा हूँ। तेरे इमाम का लक़ब है वलीयुल मज़लूमीन। वलीयुल मज़लूमीन, मज़लूम इस दौर की नहीं, काबिल कातिल से हाबिल का बदला महदी ने लेना है। अब खुद अंदाजा कर, सदियों के फैसले कायम ने करने हैं। कितनी छोटी सी हुकूमत होगी। तेरे क्या कहने, और सिर्फ बादशाह से बदले लेंगे नहीं, मजलूमों की दादरसी करेंगे, आदिल कायम करेंगे। बड़ा फर्क है आदिल और इंसाफ में। हैदरी साहब मजलिस के बाद देखे फकाह के बैठे हैं, इन्होंने एक जैसे शॉपर बनाए। ये बात भी क्लियर करता जाऊं, शॉपर बना के हर बच्चे को भी वही, जवान को भी वही, बूढ़े को भी वही, खातून को, मस्तूर को भी वही। ये इनका इंसाफ है, आदिल नहीं। आदिल ये है बच्चा है उसको थोड़ा दे, उसकी तलब थोड़ी है, जवान है उसकी तलब ज्यादा है उसको डबल दे। यानी जो जिस चीज का हकदार है उसको वो देना आदिल कहला। मेहरबानी बोल रहा, जागते हुए टाइम लग गया। मेरे बादशाह आदिल हैं, आदिल फरमाएंगे। क्या सरकार सिर्फ जालिमों से बदला लेंगे? नहीं, मजलूमों की दादरसी भी है। अरे भाई जिन्होंने इतनी इतनी शहादतें दी हैं, बस बदला लेके खत्म, दादरसी है। पता नहीं कितना अरसा, यही तो रज्जत में बताया नहीं गया, कितना अरसा अली अकबर का वलीमा चलेगा। होय 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 होय, इंशाअल्लाह खुतबे रज्जत बड़ी अहम है। ऐसे साहब पढ़ने वाले को जरूर कहा करो, कोई ना कोई दो बातें रज्जत पे आके मिंबर पे करे कि इमाम के आने पे क्या होगा। लोग तैयारी करके आएंगे, आना चाहिए। आप लोग किस लिए आते हो? आपको वही माजी सुना रहे, ये हुआ था, ये हुआ था, ये भाई वो तो हुआ था, अब क्या होगा पता होना चाहिए ना। जवानों को खास तौर पे पता होना चाहिए। लो जी, मसाहिब से पहले मैं छोटी सी अर्ज करता जाऊँ। मेरे लिए लाहौर वालों ने खुसूसी दुआ भेजी है। दुआएं तो माशाल्लाह बहुत पढ़ते हो, पढ़ते रहो। हदीसी किस्सा हो या दुआएं कुमैल हो, खूबसूरत दुआएं हैं। बाकी दुआएं भी प्यारी दुआएं हैं, मगर इन सब दुआओं में सबसे अहम दुआ है दुआए अहद, जो तेरे छठे इमाम ने तालीम फरमाई। बादशाह फरमाते हैं जो दुआ अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन हुआ मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा। लाहौर वालों ने तेरे लिए भेजी है तोहफा, कोशिश कीजिएगा, ले लीजिएगा। हैदरी साहबान को हम ले जाएंगे। तर्जुमा उर्दू में साथ लिखवाया गया है इसलिए ताकि तुम पढ़ो, हर बंदा अरबी दान नहीं, तुम्हें पता चले इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। तर्जुमा पता होना जरूरी है। वो तेरे लिए तोहफा है, सब लेना, कोशिश करना, माँ बहनों बेटियों में भी तकसीम करना। लो जी, बस इतना अर्जी करनी थी। और जितना बड़ा करीम है ना कायम, उतना बड़ा आज का दुखी भी है कायम। दुखी क्यों ना हो, हर बंदे की हसरत है ज़ियारत पे जाए। कहीं भी किसी से मिलने जाओ सब इकट्ठे मिलते हैं। ये कैसा घराना है जिनकी कब्रें भी बिखर गई हैं। उम्मत ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, कब्रें बिखर गई। किसी की कब्र कहाँ, किसी की कब्र कहाँ, किसी को मिलने के लिए कहाँ, इतना उम्मत ने जुल्म किया।
دکھی ہے تیرا سردار بہت زیادہ. کوشش کیا کر ہر مجلس میں اپنے امام کو ضرور پرسہ دیا کر. اللہ نہ کرے دنیا سے کسی کا کوئی چلا جائے. کیا کرنے جاتے ہو؟ افسوس کرنے جاتے ہو یا کم از کم جملے ہمدردی کے بھی وارث سے بولتے ہو؟ خالی وہاں سے ہو کہ روٹی کھا کے فاتحہ پڑھ کے آجو کیا کہیں گے؟ وارث کہے گا مجھے تو ملا ہی نہیں تھا. اس لیے کوشش کیا کر ہر مجلس میں ایک جملہ ضرور کہا کر. جب مصائب میں گریہ بلند ہو قائم تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. اللہ اکبر. شہنشاہ زمانہ آقا تیرے دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان، دربار جانے کا بڑا ارمان ہے. شہزادیاں کبھی نہ گھر سے نکلنے والی کربلا سے کوفہ کے لیے چل پڑے. مخدرات عصمت ملکہ ہائے کونین. حیدری صاحب آپ کی والدہ سلامت ہے؟ آپ کو آپ کی ماں کا نام پتہ ہے؟ کبھی نام سے پکارا ہے؟ نہیں. اماں کہتے ہو، امی کہتے ہو، ماں کہتے ہو. جتنا ادب ہم سب اپنی ماں کا کرتے ہیں محمد کی بیٹیوں کا بھی کیا کر رہے ہیں. کوشش کیا کرو. مہربانی ہے. مشکل بات تھی میں کر گیا. میں مشکور ہوں یار آپ کا. آپ نے حق ادا کر دیا. جتنا اپنی ماں بہن بڑی چاچی مامی کا نام نہیں لیتے. چاچی مامی ماں دادی نانی پتہ ہے نام کیا ہے، مگر ادب کہتا ہے لقب سے پکار. آج بھی بچوں کو ماں نام یاد کراتے. بیٹا تجھ سے کو پوچھے یقیناً آپ کا نام لے کے میں کہنے آپ کے پردادار گھر والی مستور آپ کے بچے کو نام یاد کرایا ہوگا یقیناً. بیٹا کو پوچھے باپ کا نام بتانا کامران حیدری. کو پوچھے نا ماں کا نام کہنا امی جان. بہن کا نام باجی جان، مامی جان، تائی جان. بچہ پوچھے گا جب ذرا شعور پکڑے گا نا پوچھے گا اماں تو نے اپنے نام کیوں نہیں یاد کرائے؟ ماں کہے گی بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے. ہوئے 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 ہوئے. ممبر کی عظمت کی قسم کامران حیدری خرم حیدری اس ممبر سے آل محمد کی شہزادیوں کے نام ایسے لیے جاتے ہیں جیسے کوئی نکرانیوں کے نام بھی نہیں لیتا. لگتی جو کچھ نہیں شہزادیاں کسی. مشکور ہوں یار میں. آج بھی کوئی مستور دنیا سے چلی جائے. حیدری صاحب مولوی صاحب اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات مرد دنیا سے چلا جائے مولا سلامت رکھے سب کو. حضرات فلانا دنیا سے نام لے کے کہتے چلا گیا. عورت چلی جائے نا اعلان کر کے کہتے حضرات فلانی یعنی فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی ماں دنیا سے چلی گئی. کبھی مولوی سے اکیلے میں پوچھنا تو نے نام کیوں نہیں لیا؟ مولوی کہے گا بتانے والوں نے یہی بتایا تھا غیرت کے نام غیرت مند باہر برداشت نہیں کرتا. تیری میری غیرت اتنی ہے اس گھر کی بھی کوئی غیرت ہے. حیدری صاحب یہ میری فیس سمجھیں. نیاز تو وہ ہے جو مجھے آپ نے کھلائی ہے وہ نیاز ہے. یہ میری فیس سمجھیں. بسم اللہ مجھے ضرور دیجئے. ممبر پہ لکھ کے رکھو خبردار ہم سے محمد کی بیٹیوں کے نام برداشت نہیں ہوتے. ہم غازی سے ڈرتے ہیں کیونکہ غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا ذاتی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پکارا. ہم غازی کے نوکر ہیں ہمیں غازی سے ڈر لگتا ہے. جب لکھ کے رکھو گے پڑھنے والا ضرور لقب پڑھے گا. سیدہ معظمہ شہزادی بی بی آقا ذاتی لقب سے پکارے گا. میں بسم اللہ کروں. یہی تو مقصد تھا یہاں آنے کا. میں بسم اللہ کروں. لو جی غازی کی آقا زادیاں جو رات کو نانے کے مزار پہ جاتی تھی کربلا سے کوفہ کے لیے چل پڑے. ایک دفعہ یا علی نے بلوایا تھا شہزادیوں کو کوفہ اپنی زندگی میں. بادشاہ نے فرمایا تھا حسن بیٹا میری بیٹیوں کو کہو اگر ان کا دل کرے تو ایک دفعہ میرے ہوتے ہوئے کوفہ ضرور آئے. میں کوفہ دکھانا چاہتا ہوں. علی کا دل ہے. شہزادی کو جب پیغام ملا ملکہ شام معظمہ کائنات اور محمد کی ماں علی کی علی بیٹی عباس کی آقا زادی مخدوم عالمین آواز دے کے فرماتے ہیں ہم نے سفر تو کبھی نہیں کیے بابا کا دل ہے تو ہم کوفہ ضرور جائیں گے. لو جی یا علی کو پیغام ملا. مولا نے کچھ فرامین صادر فرمائے. مولا فرماتے حسن بیٹا یہ میرے کچھ فرمان ہیں یہ سامنے رکھ کے سفر کا آغاز کرنا. کامران حیدری
اللہ کرے لوگ مقتل کی کتابیں پڑھیں، ان کو پتہ چلے ہر مقتل کی کتاب کے شروع میں تیرے چھٹے امام کا فرمان لکھا ہے، شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرنا، ہماری توہین نہ کرنا۔ اللہ کرے لوگ پڑھیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کرے، کیونکہ مسائل معمولی نہیں ہیں۔ فضائل میں ہم انہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مسائل میں اتنا کیا گزرا بنا دیتے ہیں۔ بابا یہ گھر مجبور نہیں، یہ مختار گھر ہے، اس لیے لازمی ہے۔ ہاں بیٹا یہ کچھ میرے فرمان ہیں، یہ مد نظر رکھ کے سفر شروع کیجئے گا۔ بیٹا میرا پہلا فرمان یہ ہے، سفر رات کا کرنا، دن کو میری شہزادیوں کو سفر نہ کرنا۔ میرا جلدی پڑھتا جاؤ بیٹا۔ میرا دوسرا فرمان یہ ہے، کوشش کرنا جہاں میری شہزادیوں کے مہمان ہوں، کافی آگے فوج کا ایک دستہ، کافی پیچھے سپاہیوں کا ایک دستہ رکھنا، کوئی تیزی سے آتا ہوا کہیں مہمان کے قریب نہ پہنچ جائے۔ کوشش کرنا دائیں بائیں کسی کی ڈیوٹی لگانا، ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا۔ شرم و حیا والی میری بیٹیاں گھر سے باہر پہلی دفعہ قدم رکھ رہی۔ اور حسن بیٹا ہر مقام پہ کوشش کرنا پوچھنا تھک تو نہیں گئی، ہر مقام پہ پوچھتے ہیں نا تھک تو نہیں گئی۔ اسی طرح کے فرامین تیرے امیر کائنات نے صادر فرمائے۔ لو جی آقا زادی کا سفر شروع ہوا، وہی فرمایا جو گیا تھا وہی ہوا۔ پورے سفر میں حیدری صاحب شہزادے کہیں نہ کہیں آرام پسند فرماتے رہے، مگر پورے سفر میں واحد ہے غازی عباس۔ ایک لمحہ کے لیے امام صاحبان مقتل لکھتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی بادشاہ نے آرام نہیں پسند فرمایا۔ کبھی محملوں کے آگے، کبھی محملوں کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی گھوڑا دوڑا کے محمل کے قریب اپنا سر جھکا کے آہستہ آہستہ رو کے کہتے تھے، آقا زادی تھک تو نہیں گئی؟ جب بھی شہزادی کو سوار کرانا ہوتا اپنا زانو آگے کرتے، اپنا ہاتھ آگے کرتے۔ یہی تو تیری بی بی جب کربلا سے روانہ ہونے لگی تھی، غازی یاد آیا تھا، بڑی آقا زادی نے گریہ فرمایا تھا، غازی سوار کراتے رہتے تھے۔ تو جی پہنچ گیا قافلہ کوفہ سے باہر، قاصد بھیجا تیرے پاک حسن نے، بابا ہم پہنچ گئے۔ یا علی نے قاصد واپس بھیجا، فرمایا کوفہ کے باہری رکنا، میں خود لینے بیٹی کو آنا۔ تیرے امیر المومنین باہر تشریف لائے، سب سے پہلے آئے، بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے پوچھتے ہیں میری شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئی ہے؟ پہلا سوال یہ آئے گی نہیں یہ کیا لوگ یا قضادی کہتی ہیں، بابا سفر تو بڑا طویل تھا، آپ کے چہرہ کی زیارت کر کے ہماری تھکاوٹ دور ہو گئی، آپ کا فرمان تھا ہم آ گئے۔ لو جی یا علی ساتھ ساتھ قافلے کے چل پڑے۔ جاتے جاتے علی فرماتے ہیں میری شرم و حیا والی یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار ہے، یہ فلاں موڑ ہے، یہ فلاں بازار ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ دربار کا راستہ ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے، بابا یہ باتیں تو بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں نا، فرماتے ہو سکتے ہیں کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے۔ رو کے آقا زادی فرماتی ہیں حسن تو ہوگا نا، فرماتے ہو سکتے حسن بھی نہ ہو۔ پھر فرماتی ہیں حسین تو ہوں گے نا، فرماتے ہو سکتے حسین بھی نہ ہو۔ پھر آقا زادی نے رو کے کہا غازی تو ہوگا نا۔ امیر المومنین کی ریش اتر آنسوں سے تر ہو گئی، رو کے فرماتے ہو سکتا ہے غازی عباس بھی نہ ہو۔ اس وقت شہزادی نے رو کے کہا تھا واہ جابا واہ غربتا۔ تیرے امیر کائنات نے تھوڑا سا سفر کیا، کوفے کی عورتیں چھتوں پہ پھول کی ٹوکریاں لے کے بیٹھی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج میں پڑھتا ہوں بڑا مشکل جملہ ہے، پڑھتا میں حیدری صاحب چھوٹا مصائب ہوں، میرے سے پڑھا نہیں جاتا۔ مومن مجبور کرتے ہیں سید مصائب لمبا پڑھا کرو، بس یہی کوشش کیا کرو، مجبور بھی کرتے ہو دعا کرتے آیا کرو، اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے، دعا ضرور مانگا کرو۔ صدیاں ہو گئی، بکھرا ہوا انتقام رکھا ہے، وارث جلدی آئے۔ سردار کا بھی فرمان ہے شیعو جب میرے دادا کے گھر کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا کرو، سردار کا بھی فرمان ہے۔ لو جی کوفہ کی عورتیں ٹوکریاں ہاتھوں میں رکھ کے بیٹھی ہیں، بالکل ہاتھ تیار کر کے بیٹھی ہیں، پھول اٹھائیں اور شہزادیوں پہ پھینکے۔ جو ہی یہ پھینکنے کا ارادہ کرتی ہیں نا، یا علی نگاہیں دوڑا کے چھتوں پہ آواز دے کے کہتے ہیں کوفے کی عورتوں پہچان لینا یہ ہے میری شرم و حیا والی، کوشش کرنا اگر یہ میری غیر موجودگی میں دوبارہ کوفے آ جائے نا، یہ پھول برسانا پتھر نہ مارنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ۔